بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت پرانا دوست بڑی مدت کے بعد آپ علیہ السلام سے ملنے آیا اور بڑے ملکوں کی سیر و تجربہ حاصل کر کے آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بیر قصے سنا ڈالے، پھر آپ علیہ السلام سے ظالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیر نر تھا، اور ظاہر ہے کہ زنجیر میں جگڑ جانے کے بعد بھی شیر شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیدڑ بن جاتا ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیر پڑی ہو تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سن کر آپ کے دوست نے آفرین کہا اور آپ سے سوال کیا، آپ پر کنال کے کنویں اور مصر کے قید خانے میں کیا گزری؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وہی گزری جو چاند اور گرین زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے۔ جب یہ بات ہو چکی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے پن چکی پر گیہوں کے بغیر جانا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوست نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کے لیے کیا تحفہ لاتا؟ آپ علیہ السلام دین اور دنیا کے بادشاہ ہیں، ایک حقیر و قطرہ دریا کو ایک ذرہ صحرا کو کیا تحفہ پیش کر سکتا ہے؟ اے میرے دوست، تیرے حسن لاجواب ہے، جس کی جیت سے دوسرے لوگ تو بیراور ہوتے ہیں مگر آپ خود اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لہذا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں جس سے آپ علیہ السلام اپنے حسن کا نظارہ کر سکیں اور پھر مجھے یاد کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوست کو آئینہ نکال کر تحفہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن دیکھا تو گر پڑے۔ حضرت زلیخا نے سنا تو کہا کرتا تھا، سدائی مجھے میں نظر آتی تھی، دیوانی تجھے اب پتہ تجھ کو لگا، اے بے خبر حسن کا ہوتا ہے دل پر اثر۔ آئینہ ایک ایسا دلکش تحفہ ہے کہ حسن میں اس میں نظارہ کرنے میں اتنے موہو ہو جاتے ہیں کہ دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ درویش دنیا سے بے خبر ہو کے اسی میں محو تماشا رہتے ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن ہاشمی بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن میں اپنی والدہ کے پاس آیا، میں نے ان کے پاس گرد آلود لباس والی ایک خاتون کو دیکھا۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا، اسے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تو میری والدہ نے فرمایا، یہ ہارون رشید کے وزیر جعفر برمکی کی ماں انابہ ام جعفر برمکی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے سلام کیا اور کہا، اپنا مختصر حال بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بات بتاتی ہوں جو عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روز میری یہی حالت تھی جسے تم دیکھ رہے ہو، اور میرے گرد 400 کنیزیں خدمت کے لیے حاضر تھی، اور میرا گمان تھا کہ میرا بیٹا جعفر میرا نافرمان ہو گیا ہے اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے آج عید کے دن تمہارے گھر آئی ہوں تاکہ مجھے بکری کی 2 کھالیں دے دو تاکہ میں ایک سے دوپٹہ اور دوسری سے بڑا کمبل بنا لوں۔ میں نے اسے 500 درہم دیے۔ میں نے کہا، جب تک تم زندہ ہو، جب تک میں تمہیں ضرورت پڑے ہمارے پاس آنا، ہم تیری ضرورت کو پورا کریں گے۔ چنانچہ وہ زندگی بھر آتی رہی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔